اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی کا اور میرا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دراصل ہم عام اتواروں کے کیلنڈر میں داخل ہو گئے ہیں، اس وقت میں ہم داخل ہو گئے ہیں، لیکن آج کا یہ جو اتوار ہے یہ خاص طور پہ یسوع کے پاک بدن اور یسوع کے پاک خون کے لیے اس کو مختص کیا، یہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پاک ماں کلیسیا کی کوئی ایسا خاص دن تو نہیں ہے، کہ کوئی ایسا خاص تہوار تو نہیں ہے کہ اس دن یہ ہوا۔ یہ تو ایک ایسا سلسلہ تھا، ایک جس کو کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو وقت گزرتا گیا تو پاک ماں کلیسیا نے یہ مناسب جانا، روح القدس کی ہدایت سے یہ سمجھا کہ اس دن کو خاص طور پہ ہمیں منانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا، ہماری مسیحت کا، ہمارے کیتھولک ہونے کا ایک بنیادی حصہ، اس کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم پھر مسیحی نہیں ہیں، پھر ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے، اس لیے پہلے آپ بائبل لے آئیے، ہم تلاوتیں پڑھیں، سنیں، اور پھر اس پہ ہم سوچ بچار کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے شرح تثنیہ شرح، اس کا 8واں باب، دوسری اور تیسری آیت اور 14ویں سے 16ویں آیت تک۔ تثنیہ شرح اس کا 8واں باب، دوسری سے تیسری آیت اور 14ویں سے 16ویں آیت تک۔ اور آج کا زبور ہے 147، بڑا ذرا لمبا ہے، اس میں 12 سے 15 اور 19 اور 20ویں آیت اس کو مخصوص کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط، پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 10واں باب، 16ویں اور 17ویں آیت۔ پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 10واں باب، 16ویں سے 17ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے یوحنا کی انجیل کا 6واں باب، 51ویں آیت سے لے کے 58ویں آیت تک۔ 6واں باب 51ویں آیت سے لے کے 58ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے تثنیہ شرح سے اقتباس پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ ہے 8واں باب، اس کی دوسری، تیسری اور 14ویں سے 16ویں آیت تک لکھا ہے۔ اور تو اس سارے رستے کو یاد رکھ جس میں خداوند نے بیابان میں 40 برس تک تجھے چلایا، تاکہ تجھے تکلیف دے کر آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے احکام مانے گا یا نہیں۔ بس اس نے تجھے تکلیف دی، تجھے بھوکا رکھا اور تجھے وہ من کھلایا جسے نہ تو جانتا تھا اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ خداوند کے کلام پاک پہ پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے اب ہم انجیل جلیل پڑھیں، اور انجیل ہے 6واں باب، 51ویں آیت سے 58ویں آیت تک۔ اس میں لکھا ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی اور جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہوگا۔
بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ یسوع کے پاک بدن اور خون کا یہ جو تہوار ہم مناتے ہیں، یہ جو اس کی یاد مناتے ہیں، اس کو کورپس کرسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لاطینی کے الفاظ ہیں، کورپس کرسٹی، یعنی کورپس جو بدن ہے، بدن اور خون یسوع کا۔ تو ظاہر ہے کہ بدن جو ہوتا ہے وہ بغیر خون کے تو نہیں ہوتا نا، تو اس لیے کورپس یہ خدا ان کا بدن اور خون۔ یہ اصل میں جو انجیل ہم نے پڑھی ہے، یہ اس سے پہلے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں جن کا معجزہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں نے وہ روٹیاں اور وہ مچھلیاں کھائیں اور وہ یسوع کے پیچھے چل پڑے۔ تو یسوع نے ان کو پھر کہا کہ تم اس لیے نہیں میرے پیچھے آ رہے کہ تمہیں میری باتیں یا میں تمہیں پسند ہوں، بلکہ اس لیے کہ تمہیں یہ روٹیاں اور یہ مچھلیاں ملی ہیں، اس لیے تم میرے پیچھے ہو۔ اس نے سب کو نہیں کہا، اس نے خاص لوگوں کو کہا، کیونکہ آج کی جب ہم نے انجیل پڑھی ہے اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یسوع جو آج کی انجیل جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے اپنا گوشت ہمیں کھانے کو دے سکتا ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اپنے شاگرد بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا جو معجزہ ہے اور اس کے بعد یہ جو گفتگو ہے، یہ معجزہ تقریباً اسی وقت ہوا جب تاریخی اعتبار سے عید فصح جو ہے، یہ عید فصح کے بالکل قریب یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور عید فصح آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ عید فصح وہ دن ہے، وہ خاص دن ہے جس دن اسرائیلی جو ہے وہ ملک مصر سے نکلتے ہیں، اور اس فصح کو خاص طور پہ ایک تو یہ کہ وہ وہاں سے رہائی پا کے وہ بھاگتے ہیں، نکلتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ برہ جس کو وہ ذبح کرتے ہیں اور جس کا خون وہ اپنی دروازوں کی چوکھٹوں پہ لگاتے ہیں، اور موت کا فرشتہ جو ہے وہ جن دروازوں پہ وہ نشان تھا، خون کا جو نشان تھا، ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو پاس اوور کر جاتا ہے، اور جن پہ نہیں تھا ان کے پلوٹوں کو مارتا ہے، اور وہاں موت آتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو یسوع جو یہ معجزہ کرتا ہے وہ ان کو وہ یاد دلا رہا تھا کہ خدا نے اس وقت بھی مہیا کیا تھا، لیکن چونکہ اسرائیلی قوم جو ہے اس وقت یہ جیسے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان کی گردنیں بڑی سخت تھیں، وہ لوگ خدا کی ان نعمتوں کو بڑی جلدی بھول جاتے تھے، اور یہ جو خاص طور پہ یہ معجزہ ہے کہ جب وہ بیابان میں تھے اور ان کے پاس روٹی نہیں تھی تو خدا نے من نازل کیا ان پہ، اور وہ من سے انہوں نے پھر روٹی بنا کے کھائی، اور وہی روٹی جب دیکھیں وہ اس روٹی نے ان کو زندگی دی، لیکن وہ مسلسل وہ روٹی کھا کے تو وہ بھول جاتے تھے۔
اس کے بعد یسوع جب یہ بات کرتا ہے کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں، تو جو آ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یسوع کی جو ساری زندگی ہے، جو 3 سال کی جو زندگی ہے، جو اس نے تعلیم دی، کہ یہ جو یہودی تھے وہ سمجھتے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ جیسے کہ لکھا ہے کہ ان کی گردنیں سخت تھیں، وہ اتنی آسانی سے ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بڑھئی کا بیٹا، یہ اپنے آپ کو کیسے یہ کفر بک رہا ہے کہ یہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ لیکن جو وہ باتیں کہتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ کہتا کہ جب تک تم یہ روٹی نہیں کھاؤ گے، دیکھیں یہ روٹی وہی ہے کہ جب آخری فسح پہ جب وہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو وہ روٹی توڑ کے ان کو دیتا ہے، برکت دے کے دیتا ہے ان کو کہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ اور پھر یہ آج کی جو انجیل ہے یہ اس آخری فسح سے بہت پہلے کی انجیل ہے۔ مطلب یہ جو 5 روٹیوں کا جو معجزہ ہے یہ اس آخری فسح سے بہت پہلے کا ہے، لیکن اس میں دیکھیں یسوع نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ اب دیکھیں روٹی کا کام کیا ہے؟ روٹی کا کام، روٹی جو ہم جو کھاتے ہیں، جو ہمارے جسم میں وہ طاقت پیدا کرتی ہے، اور وہ طاقت پیدا کرتی ہے تاکہ ہم کر سکیں، سوچ سکیں، کہہ سکیں۔ اور یہ کہنا، سوچنا، کہنا، کرنا، یہ تینوں چیزیں تو ہیں، لیکن جب تک اس میں ہم کس نیت سے کرتے ہیں، اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یا سب کے فائدے کے لیے، یا خود غرض ہو کے یا بے غرض ہو کے، یہ جو کرنے کا، یہ جو روٹی کا جو اس کا اثر ہے، جو اس کا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یسوع جو روٹی دیتا ہے وہ آپ کو ہر وقت اچھائی کرنے کی ہی طاقت دیتا ہے، اچھائی کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے، کھاؤ جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے میں کا پیالہ لے کے کہا کہ یہ وہ خون ہے میرا، یہ پیو، یہ تمہارے بلکہ سب کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں، تو جب آپ یسوع کا بدن اور خون کھاتے ہیں، وہ آپ کے جسم کا حصہ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو روٹی اور یہ جو میں ہے، یہ میرا بدن اور یہ میرا خون ہے۔ یہ جب آپ لیتے ہو تو پھر آپ میرا حصہ بن جاتے ہو، ہم یسوع کا حصہ بن جاتے، وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ یسوع سوچتا ہے، جو کچھ یسوع کرتا ہے، جو کچھ یسوع کہتا ہے، وہی سب کچھ پھر ہم میں سے ہمیں ہونا چاہیے۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پہاڑی واز ہے، میں تو اسے یہ سمجھتا ہوں کہ وہی ہے یسوع۔ یسوع کا جو، جب یسوع روٹی اور میں کی شکل میں ہے، تو میں وہ جو پہاڑی واز کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ روٹی اور میں ہے، وہ یسوع کا بدن اور خون ہے، کہ اگر ہم ان کو نگل لیں اور وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جائیں تو ہم حلیم ہوں گے، روح کے غریب ہوں گے، ہم غمگین ہوں گے، کس لیے کہ ہم نیکی نہیں کر سکے، راستے کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، ہم رحم دل ہوں گے، پاک دل ہوں گے، صلح کروانے والے ہوں گے۔ اور ہمیں جب وہ نیکی کی وجہ سے، راستے کی وجہ سے جب ہم ستائے جائیں گے، تو یہ دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یسوع کی، آپ نے دیکھا کہ یسوع نے صلیب پہ اپنے بدن کو توڑا۔ اس نے جب اپنے شاگردوں کو وہ روٹی دی ہے صلیب پہ مرنے سے پہلے، اس نے کہا یہ بدن تمہارے لیے توڑا جائے گا، یہ میں توڑ رہا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا بدن جو ہے صلیب پہ توڑ کے دکھایا۔ اس نے عملی طور پہ ہمیں دکھایا کہ وہ صرف اس کو محض روٹی توڑنا نہ سمجھے، دیکھو کہ یہ میرا بدن کیسے ٹوٹ رہا ہے۔
اور میرا خون کیسے بہایا جا رہا ہے، اور یہ خون اور یہ قربانی جو ہے میرے مرنے کی، یہ میرے بدن کے ٹوٹنے اور خون بہنے کی، یہ دنیا بھر کے گناہوں کی، تاکہ ہمارا رشتہ باپ سے، خدا سے ایک بار پھر بحال ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے، اور یہی وہ بتانا چاہ رہا ہے دنیا کو، ہمیں، ہم سب کو، کہ یہ جو بدن اور روح جو ہے، بدن اور خون جو ہے، اس کو لائق طور سے لینا، لائق طور سے لینے، یہی ہے کہ پولس رسول بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو بدن اور خون جو ہے، جو روٹی اور یہ میں جو ہے، یہ بدن خون میں جب تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یسوع بن جاتا ہے، وہ جب ہم میں آ جاتا ہے، تو ہم یسوع میں ایک ہو جاتے ہیں، ہم یسوع میں ایک ہوتے ہیں، چونکہ ہم سب میں یسوع موجود ہوا ہے، تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب ایک ہوں، ایک ہوں۔ یہی اپنی محبت کو وہ اپنے جسم کے توڑنے اور اپنا خون دینے کی حد تک وہ جا کے وہ کہتا ہے کہ یہی تم میں منتقل ہو جائے، یہی سب کچھ تم میں، یعنی ہم میں منتقل ہو جائے، اور جب ہم میں منتقل ہو جائے تو ہم بھی ایک ہو جائیں یسوع میں اور آپس میں۔ یہی ہے کہ تم خدا کو اپنے سارے دل، جان، عقل سے پیار کرو، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو۔ وہ یہی کرنا چاہ رہا ہے کہ اس چیز کو وہ ہم ایک طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو ایک بنا سکیں۔ خدا اور انسان، یہ عقل سے جس طرح ہم دل، جان، عقل، طاقت سے خدا کو پیار کرتے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی اپنے ساری عقل، طاقت، دل و جان، روح سے پیار کریں۔ اور جس طرح ہم پاک روٹی، یسوع کا پاک بدن کھا کے، یسوع کا پاک خون پی کے، جب ہم اس میں ایک ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں بھی ایک ہو جائیں، یہ سراسر جو کچھ بھی ہے، دیکھیے آپ نے پچھلے میرے بیان میں سنا ہوگا کہ پاک تثلیث محبت ہے، یہ محبت ہی ہے سب کچھ، اور آج بھی یہ محبت ہی کا تہوار ہم منا رہے ہیں۔ یسوع کا پاک بدن اور یسوع کا پاک خون، یہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس محبت پہ ایمان رکھتے ہیں جو یسوع نے ہم سے کی، اور اس ایمان میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بھی محبت کریں گے۔ اگر وہ روٹی اور میں لینے کے بعد، وہ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون لینے کے بعد، اگر ہم روح کے غریب نہیں ہوتے، اگر ہم حلیم نہیں ہوتے، اگر ہم راستے کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوتے، اگر ہم صلح نہیں کرواتے، تو یقین کیجئے کہ ہم نے وہ لائق طور پہ نہ تو وہ یسوع کا بدن لیا اور نہ یسوع کا خون پیا۔ جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، جب اس نے کہا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، وہ نہیں، وہ جو من تھا، میں وہ روٹی ہوں کہ اس کو جب تک تم نہیں کھاؤ گے، وہ یہ تھوڑا کہہ رہا تھا کہ تم ابھی نوچ نوچ کے میرا گوشت کھا لو، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو روٹی جو میں دے کے جا رہا ہوں، یہ وہی روٹی ہے جو تمہیں زندگی دے گی۔ اور زندگی کس چیز میں ہے؟ زندگی اس محبت میں ہے جو تم آپس میں ایک دوسرے سے رکھو گے۔ دیکھ لیجیے آج دنیا میں جو اتنی نفرت، جنگیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ محبت نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس روٹی کا پتہ ہی نہیں ہے جو یسوع کا بدن ہے۔ لیکن ہمیں بھی کیا پتہ ہے، ہم کھاتے تو ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، میں نے تو منوں کے حساب سے بچپن سے لے کر تک پتہ نہیں کتنی بوریاں میں یہ کھا چکا ہوں۔ میں ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی نالائق ہوں۔ آپ کے بارے میں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنی بڑی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ میں کوشش ضرور کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس محبت کو قائم رکھیں جس شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں، محبت کو قائم رکھیں۔ یہی وہ کہہ رہا ہے
کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، وہ صرف ہم کرسچنز کے بارے میں نہیں ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، جو گرجے میں بیٹھے ہیں کہ وہ ایک ہو جائیں، یہ تو ایک دنیا کو پیغام ہے، اور اس کا نشان جو ہے، اس کا جو ثبوت یہ ہے کہ ہم وہ روٹی کھاتے ہیں، یسوع کا بدن کھاتے ہیں اور یسوع کا خون پیتے ہیں، اور یہ ہمیں بار بار یہ احساس، یہ طاقت اور یہ ایمان دلاتا ہے کہ ہم محبت میں قائم رہیں۔ یہی ہے سب، یہ جو آج ہم جو تہوار منا رہے ہیں یسوع کے پاک بدن اور پاک خون کا، یہ اصل میں محبت کا تہوار ہے۔ یہ جو دونوں علامتیں ہیں، پاک بدن اور پاک خون، یہ کسی کوئی اپنے بدن کو یا اپنے خون کو کسی کے لیے اگر دیتا ہے تو یہ محبت ہی کے لیے دیتا ہے۔ اور یسوع نے جو یہ، اور پاک کلیسیا نے جو اس بدن اور خون کے لیے جو علامتیں بنائیں، یہ جو علامتیں ان کو جب ایمان کی شکل دی اور ہم نے مان لیا کہ یہ یسوع کا بدن و خون ہے، تو اس ایمان کو پھر ہم اسی طرح اسی وقت ہم عمل میں جب تک نہیں لاتے، ہم اس کا اظہار نہیں کرتے عمل کے ذریعے، تو پھر ہمارا ایمان تو کچھ نہ ہوا۔ ایمان تو اسی وقت ہوگا کہ جب ہم کر کے بھی دکھائیں گے۔ اگر یسوع کا بدن اور خون یہ محبت کی علامت، اس کی قربانی ہے، اور ہم اس کو لے کے جب ہم یسوع میں ایک ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس محبت کو اگر ہم نہیں دکھاتے، آج اگر دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ظلم اور نفرت اور جو اتنا ظلم، قتل و غارت ہے، بھوک ننگ ہے، صرف اس لیے ہے کہ محبت نہیں ہے۔ سمجھ نہیں رہے کہ جو روٹی آسمان سے اتری تھی وہی زندگی دینے والی ہے، یسوع ہی زندگی دینے، اس کا بدن اور خون جو ہے وہی ہماری زندگی ہے۔ لیکن ہم اسے لائق طور پہ کب لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم واقعی کیا وہ لینے کے بعد ہم یسوع میں ایک ہوتے ہیں، یا ہم بار بار بس کر کے تو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے آج کی ضرورت، آج کی ہماری سب سے بڑی بات، کہ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح لائق طور پہ ہم اس کا بدن اور خون لیتے ہیں، صرف آنکھیں بند کر کے، ہاتھ جوڑ کے، جا کے الطار پہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے نہیں، بلکہ جب ہم یہ ایمان سے مان لیتے ہیں کہ یہ زندہ روٹی ہے، تو وہ زندہ روٹی تو اصل میں اس کی شکل تو ہے، وہ روح کی غربت میں، وہ حلیمی میں، وہ کہنے کے راستے کی بھوک میں، صلح کروانے میں، نیکی کروانے میں۔ یہ معمولی باتیں، معمولی سے مراد یہ ہے، آسان باتیں ہیں لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔ لیکن اسی لیے ہمیں روح القدس کی بھی ضرورت رہتی ہے کہ جب ہم یہ روٹی اور یہ یسوع کا بدن اور خون جب ہم لیتے ہیں، تو ہم روح القدس کی مدد مانگتے کہ اے خدائے روح القدس، تو ہمارے ساتھ ہو کہ ہم اس کے جو معنی ہیں کہ ان کو ہم اپنے عمل میں ظاہر کر سکیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔